اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 67 ارشاد رب العزت: اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67 اور اس کا ترجمہ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آج کی تقریر چونکہ 18 ذی الحجہ رسول اعظم علیہ السلام جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اس وقت جو اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہم نے 14 صدیاں دنیا کو بتایا کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں، لیکن دنیا نے ہماری بات نہ مانی۔ قدرت کا کرنا کہ حضرت مولانا علامہ طارق جمیل صاحب رائے ونڈ والے، تبلیغ جماعت والے، انہوں نے فرمایا کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں، یعنی انٹو بریکٹ شیعوں والا نظریہ عقیدہ درست ہے کہ یہ حاکمیت ہے، یہ سرداری ہے، یہ مولا علی کے آقا ہونے کا، سردار امت کا سردار ہونے کا اعلان ہے۔ بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہ یہ کہا کہ یہ آیت غدیر میں نہیں ہے۔ میں آج بتاؤں گا کہ یہ خم غدیر کا واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، کس آیت کے حکم کے تحت ہوا، اور رسول اعظم علیہ السلام نے اس حکم کے بعد کیا کیا۔ یہ ہے آج کا موضوع، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ ہے غدیر میں مومنوں کی خدمت میں جشن غدیر، عید غدیر، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت، امامت، امارت، ولایت، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارا کسی سے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ 18 ذی الحجہ مولا کائنات کی تاج پوشی ہے، علی کی امارت، خلافت، امامت، ولایت کا اعلان ہے، جو میں ابھی دکھاؤں گا، ثابت کروں گا کہ رسول اعظم نے کس موقع پہ فرمایا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے صحیح مسلم شریف۔ اب کون نہیں جانتا الامام ابی الحسین مسلم بن حجاج القشیری نیسابوری، دارالکتاب العربی سے چھپی ہے، ایک جلد والی ہے۔ اس میں حدیث کا نمبر ہے 6225۔
لکھا کہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم فینا خطیباً بماء یدعا خمن، رسول خدا علیہ السلام خطبے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، کہاں؟ خم کے میدان میں۔ یہ صحیح مسلم لکھا ہوا ہے کہ یہ خم کی بات ہے، جسے ہم خم غدیر کہتے ہیں، وہاں چشمہ تھا پانی کا، تو وہاں رسول اعظم نے خطبہ دیا خم میں، بین مکہ والمدینہ، مکہ مدینہ کے درمیان میں یہ مقام ہے جہاں رسول اعظم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے قرآن کی آیت کے حکم سے علی علیہ السلام کی ولایت و امارت و خلافت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو پیغمبر اعظم نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اما بعد الا ایھا الناس وانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی وانا تارک فیکم الثقلین، یہ ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، یعنی رسول اعظم نے اپنی وفات کا اشارہ دیا، اور اس اعلان کے بعد من کنت مولا کے بعد رسول خدا 2 مہینے 10 دن باقی دنیا میں رہے ہیں، یعنی یہ رسول اعظم علیہ السلام کی حیات طیبہ 63 برس کی حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، 2 مہینے 10 دن۔ یہ اس وقت کا اعلان ہے کہ جب آپ حج اکبر سے، حجت الوداع سے واپس ہوئے۔ یہ حجت الوداع کیا ہے؟ یعنی امت سے وداع، آخری حج امت سے وداع، جی امت سے بچھوڑا، جی یہ فرما رہے ہیں رسول اعظم، حجت الوداع یعنی وداع والا حج، وہ حج جس میں رسول نے امت سے وداع کی، میں جا رہا ہوں، یہ آپ نے مسلم شریف کی عبارت سنی۔ تو اس کے بعد رسول اعظم علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ اب یہ جو مولانا صاحبان کہتے ہیں کہ یہ یا ایھا الرسول غدیر کی نہیں ہے، خم غدیر کی نہیں ہے، خم غدیر میں نازل نہیں ہوئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں اہل سنت کی معتبر ترین تفاسیر و کتب احادیث سے دکھا رہا ہوں کہ یہ یا ایھا الرسول سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67 یہ غدیر خم کے میدان میں نازل ہوئی، علی مولا کے حق میں نازل ہوئی، علی کی امامت، ولایت، خلافت و امارت کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ کو کا حکم ہوا رسول اعظم کو کہ علی کی امارت و ولایت و خلافت کا اعلان فرما، ما انزل الیک من ربک۔ یہ ہے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، بہت بڑی ابن ابی حاتم اہل علم جانتے ہیں، عام لوگ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ابن ابی حاتم کون ہے۔ رازی، اس کی تمام روایتیں مضبوط ہیں، سالڈ ہیں، اتھینٹک ہے۔ یہ ہے اس کی جلد 3 ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، تفسیر ابن ابی حاتم رازی۔ اس میں صفحہ نمبر 237 پہ حدیث کا نمبر ہے 6644، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان ابی سعید خدری قال نزلت هذه الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ابو سعید خدری ابن ابی حاتم رازی کہ یہ آیت کریمہ آیہ بلغ یا ایھا الرسول علی کے حق میں نازل ہوئی۔ حد ہو گئی، مولوی صاحبان لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور مولویوں اللہ کا خوف کرو، اور مرنا ہے جی، پیٹ کے لیے یہ باتیں مت کرو، حق بتاؤ۔ یہ علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی، آپ نے سنا۔ ابن ابی حاتم رازی، تفسیر ابن ابی حاتم رازی، یہ ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، حضرت علامہ بدر الدین عینی، شارح بخاری کون نہیں جانتا، یہ حنفی ہے، بدر الدین عینی حنفی۔ یہ ہے اس کی جلد نمبر 18 ہے، اس کا صفحہ نمبر 277 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین معناہ بلغ ما انزل الیک من ربک فی فضل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی فلما نزلت هذه الآیہ اخذ بید علی وقال من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ جی یہ لکھ رہے ہیں امام بدر الدین عینی حنفی شرح بخاری میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے علی کا بازو پکڑا، اور بازو پکڑ کر فرمایا
یہ آیت اس وقت نازلی علی کی فضیلت میں فی فضل علی، علی کی فضیلت میں اتری آیت۔ جی اس وقت پھر کیا کیا نبی پاک نے اس آیت کے اترنے کے بعد؟ اخذ بید علی، علی کا بازو پکڑا، بازو پکڑا صحابہ کرام کے سامنے، اللہ کے حکم کے تحت، اپنی مرضی نہیں۔ جی بازو پکڑ کے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جی تب تو علامہ طارق جمیل صاحب نے یہی تو کہا نا کہ مولا کے معنی دوست نہیں، مولا کے معنی سردار ہے، آقا ہے۔ وہی بات جو شیعوں کا عقیدہ ہے، علامہ طارق جمیل صاحب نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، حق کی بات کی۔ جی من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور یہ سنیں آپ کے سامنے ہے فضائل صحابہ۔ الامام شیخ الاسلام ابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل 241 میں فوت ہوئے ہیں، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 227 ہے، روایت کا نمبر 1018۔ اس میں لکھا ہے جی ان برا بن عازب قال کنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برا بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہہ رہا کہ ہم سفر میں رسول خدا کے ساتھ تھے۔ جی ہم ٹھہرے غدیر قوم، مولوی صاحب کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، قوم غدیر قوم کیوں؟ غدیر قوم انٹو بریکٹ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں سردار اس کا علی سردار، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آئیے یہ کیا لکھا پھر آگے؟ رسول خدا نے اکٹھا کرنے کے لیے الصلاۃ الجامعہ اعلان کرایا، لوگ اکٹھے صحابہ کرام ہو گئے۔ وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، علی کا ہاتھ پکڑا، فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، وہ حاجیوں، نمازیوں، صحابیوں، تم جانتے ہو کہ میں افضل ہوں، مولا ہوں، مومنوں کے نفسوں سے زیادہ ان کا حقدار ہوں۔ جو مومن اپنے نفس کے حق رکھتا ہے، اپنے نفس پہ جو مومن اپنے نفس پہ حق رکھتا ہے، میں اس سے زیادہ مومنوں کے نفوس کا حقدار ہوں۔ قالوا بلا، سب صحابہ نے مل کے فرمایا، قالوا بلا، کہا ہاں یا رسول اللہ، بے شک آپ سچ فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے جان مال کے ہم سے زیادہ مالک ہیں، حقدار ہیں۔ فأخذ بید علی، پھر علی کا بازو پکڑا، یہ اقرار کرانے کے بعد جی کہ میں تم سے افضل ہوں یا نہیں تمہاری جانوں سے، سب جب ہاں کہا تو پھر فرمایا فأخذ بید علی، علی کا ہاتھ پکڑا، فقال اللہم من کنت مولا فعلی مولا ہو، اے میرے پالنے والے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جی پھر اللہم وال من والا ہو آد من آدھا ہو، میرے پالنے والے ہو، میرے معبود تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، یعنی علی کا دوست اللہ کا دوست، علی کا دشمن اللہ کا دشمن۔ جی جناب امام احمد بن حنبل امام السنہ اپنی کتاب فضائل صحابہ، پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے بعد ذالک فقال حنی لک یا ابن ابی طالب، او ابو طالب کے بیٹے یا علی، مبارک مبارک۔ مولا کے معنی کچھ بھی ہو، خدا کے لیے غور فرمائیں، مولا کے معنی یہ، مولا کے معنی یہ، مولوی صاحبان مولویوں کے چکر یہ اور یہ نہیں، جو کچھ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ کی مبارک دینا علی کو کہ ابو طالب کے بیٹے مبارک، یہ کیا ثابت کر رہا ہے کہ یہ دوستی کی مبارک ہے؟ نہیں۔ آئیے جناب، کا اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنت، آپ مومنین و مومنات کے مولا بن گئے، مومنین کے بھی مولا، مومنات کے بھی مولا۔ من کنت مولا ہو علی مولا ہو۔ آئیے جناب، یہ ریاض النظرہ ہے فی مناقب اشرا، الامام شیخ احمد بن عبداللہ الشہیر بن محب تبری، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 173 ہے۔ اس میں فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، رسول نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
جی جناب، یہ کتاب ہے مسند ابو داؤد طیالسی، امام ابو داؤد طیالسی 204 میں مرا ہے، 204 ہجری۔ جی، اس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 198 میں لکھا ہے، فرمایا غدیر خم والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر پگڑی باندھی۔ جی، حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رسول نے امامہ پگڑی میرے سر پر امامہ باندھا، تب پگڑی باندھی یعنی تاج پوشی، وہاں تاج پوشی ہو رہی ہے، رسول علی کے سر پہ امامہ پگڑی باندھ رہے ہیں، اور مولوی کہہ رہے کہ دوستی کا اعلان ہے، یہ دوستی ہے، حضرت عمر کی مبارک دینا بھی یہ دوستی ہے، اور یہ سر پہ پگڑی باندھنا بھی دوستی ہے۔ پھر سر پر پگڑی باندھی، اس کا شملہ میری پشت پر لٹکا دیا، کپڑے کا آخری حصہ رسول اعظم نے علی کی پشت پر لٹکا دیا۔ فرمایا بدر میں جن فرشتوں سے میری مدد کی گئی انہوں نے اسی طرح امامے باندھے تھے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے علی کو پگڑی باندھ کے امامہ باندھ کے یہ پیچھے کپڑا پشت پہ کیوں چھوڑا؟ وہ جو بدر میں فرشتے قرآن بدر میں جو فرشتے آئے تھے مدد کے لیے، رسول کی مدد کے لیے 5000 فرشتے، رسول فرما رہے کہ ان کے سروں پہ ایسے امامے باندھے ہوئے تھے، میں نے علی کو اس لیے وہی اسی طریقے سے امامہ باندھا ہے۔ یہ علی کے سر پہ رسول اعظم کا امامہ باندھنا۔ آئیے، جب یہ کام ہو چکے تو پھر کیا ہوا؟ یہ تفسیر ہے قرآن کریم کی، شواہد التنزیل۔ جی، لکھنے والے الحافظ الکبیر عبید اللہ بن عبداللہ بن احمد المعروف بالحاکم حسکانی، حنفی ہیں یہ، حاکم حسکانی، شواہد التنزیل۔ اس میں لکھا ہے شواہد التنزیل جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر ہے 238، اس میں لکھا ہے جو روزہ رکھے 18 ذی الحج کا۔ جی، لوگ پتہ نہیں 18 ذی الحج کو کہاں کہاں لے جاتے ہیں، کچھ نہیں، مولا علی کی امارت، ولایت، خلافت، امامت کا اعلان ہے۔ اور جو روزہ رکھے 18 ذی الحج کا، کتب اللہ لہ صیام 60 شہرا، 60 مہینوں کے روزے اللہ اس شخص کے نامہ عمل میں لکھے گا جو 18 ذی الحج کا روزہ رکھے۔ یہ کون سا دن ہے؟ اہل سنت کا مفسر قرآن لکھ رہا ہے کہ یہ دن کون سا ہے؟ 18 ذی الحجہ، ذی الحج کی 18 تاریخ۔ لما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی ابن ابی طالب، یہ وہ دن جس دن رسول نے علی کا بازو پکڑ کے فقال من کنت مولاہ فعلی مولا، اور لکھ رہا کہ اسی موقع پہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اکمال دین، الیوم، دین کمپلیٹ، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کمپلیٹ کر دیا، قرآن کریم، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ جی، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں دین اسلام سے اللہ راضی ہوں۔ یہ غدیر خم کا میدان، اللہ نے اکمال دین کی سرٹیفکیٹ دے دیا، دین کمپلیٹ۔ پورا قرآن پڑھیں، کسی کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا، لیکن جب علی کی مولائیت کا اعلان ہوا اس وقت اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ جی، آئیے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں آپ، یہ ہے تفسیر قرآن ابن کثیر دمشقی شامی، جی، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان، جلد نمبر 2، اس میں لکھا ہے ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہا نزلت علی رسول اللہ یوم غدیر خم حین قال لعلی من کنت مولاہ فعلی مولا، ابن کثیر شامی دمشقی۔ جی، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ مبارک سنیں کس کس نے دی ہے۔ یہ کتاب ہے السیف جلی علی منکر ولایت علی، حضرت مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے السیف جلی علی منکر ولایت علی۔ جی، ڈاکٹر محمد طاہر القادری، منہاج القرآن سے چھپی ہے یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب۔ اس کے صفحہ نمبر 24 پہ حدیث نمبر 5 ہے، لکھ رہا ہے کہ مناوی نے فیض القدیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ، دونوں بزرگ
حضرت ابو بکر رضی اللہ بھی، حضرت عمر بھی، دونوں نے علی کو مبارک دی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لکھ رہے ہیں کہ دونوں نے من کنت مولا، جب رسول نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا تو یہ مولائیت ہمارے نزدیک علی کی خلافت ہے، علی کی امامت ہے، علی کی حکومت ہے، علی کی امارت ہے، علی کی مولائیت ہے۔ جب اعلان ہوا تو حضرت ابو بکر نے بھی مبارک دی، حضرت عمر نے بھی مبارک دی مولا علی کو۔ طاہر القادری یہ مبارک دینا۔ آئیے جناب، یہ ہے کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، جی مکتبہ امدادیہ ملتان سے چھپی ہے، 7ویں جلد ہے۔ یہ بخاری مسلم کا شیخ ہے، بخاری مسلم ان کا استاد ہے، شیخ ہے، جی 235، وہ تو 256 میں اور 260 میں فوت ہوئے ہیں نا مسلم بخاری، یہ 235-36 پہ فوت ہوا ہے، جی مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ۔ وہ لکھ رہا ہے کہ ان ادے بن ثابت، ہم سفر میں رسول کے ساتھ تھے، ہم ٹھہرے غدیر قوم میں، اس کے بعد رسول اعظم نے ہم سے پوچھا، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، قال الستم تعلمون انی اولا بکل مومن من نفسه؟ قالوا بلا، قال فاخذ بید علی فقال اللہم من کنت مولاه فعلی مولاه۔ پھر رسول اعظم نے صحابہ کرام سے پوچھ کر کہ میں تمہاری جان کا تم سے زیادہ مالک نہیں، میں تمہارا مولا نہیں؟ جی پوچھنے کے بعد جب سب نے کہا کہ ہاں، تو پھر مصطفیٰ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جی اللہم والے من والا ہو آد من آدھا ہو، میرے پالنے والے تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، تو اس کو دوست رکھ جو علی سے دوستی رکھے۔ عمر نے اس رسول کے اعلان کے بعد دیکھا علی کو، جی فقال ہن لک یبن ابی طالب، وہ ابو طالب کے بیٹے، جی مبارک ہو، کس چیز کی؟ اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنت، آپ تو مومن و مومنات دونوں کے مولا بن گئے، دونوں کے مولا۔ پھر آئیے جناب کیا ہوا بعد میں، یہ نور الابصار ہے کتاب، حضرت شیخ مومن بن حسن بن مومن شبلنجی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ لکھ رہا ہے کہ جب یہ من کنت مولا کی بات پھیل گئی شہروں میں کہ رسول نے علی کی مولائیت کا، حاکمیت کا اعلان کیا ہے، جب یہ بات پھیل گئی تو پھر کیا ہوا، یہ بات پہنچی حرس بن نعمان فہری تک، آیا وہ رسول کے بعد ناکا پہ چڑھ کے، اونٹنی پہ چڑھ کے، اونٹنی کو باندھا، آیا رسول کے پاس اور کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی، روزے رکھو ہم نے رکھے، حج کرو ہم نے کیا، ثم لم ترض بہذا، تو اسی پہ بھی راضی نہیں ہوا؟ رسول سے کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، محمد رسول اللہ پڑھنے والا رسول سے کہہ رہا ہے کہ تو اسی پہ بھی راضی نہ ہوا، ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ جو آپ نے کہا ہم کرتے گئے، اس پہ بھی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اپنے چچا کے بیٹے علی کا بازو بلند کر کے تو نے اس پہ ہمارے اوپر فضیلت دی۔ اب حارث بن نعمان فہری، جی نہ انگریز تھا، نہ پنجابی تھا، نہ سندھی تھا، نہ سرائکی تھا، نہ اردو تھا، نہیں، کون تھا؟ عرب۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے علی کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے، تو مولا کے معنی دوستی نہیں، حاکمیت ہے۔ عرب جانتا ہے ہم سے خطا ہو سکتی ہے، مدرسوں میں پڑھنے والوں سے خطائیں ہو سکتی ہے، وہ ان کی مدر ٹنگ ہی عربی ہے، وہ سمجھ رہا تھا مسئلے کو کہ مولا کے معنی یہ دوست ووست نہیں ہے، یہ علی کی حاکمیت کا اعلان کیا ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ فَهَذَا شَيْءٌ مِّنْكَ أَمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، رسول سے کہا بس ایک بات بتا، کچھ بھی نہیں، نو آرگومنٹ، ایک بات بتا کہ یہ جو تو نے من کنت کا اعلان کیا، یہ اللہ نے کہا یا اپنی مرضی سے؟ تو رسول نے جواب کیا دیا، سنیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو ان ھذا من اللہ عز وجل، مجھے اللہ کی ذات کی قسم یہ اللہ کی طرف سے ہے، علی کی حاکمیت کا اعلان، مولائیت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ پھر وہ آیا اپنی سواری کے پاس، وہاں آ کے دعا مانگی،
کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علیہ حجارۃ او ائتنا من عذاب علیم، یا آسمان سے پتھر بھیج یا کوئی عذاب نازل کر، وہ قبول ہے، علی قبول نہیں ہے۔ تب میں کہتا ہوں کہ گھبراؤ نہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، ایسے لوگ، ایسی ذہنیتیں پرانی ہیں کہ عذاب چاہیے، پتھر چاہیے، علی نہیں چاہیے۔ مومن شبلن جی، نور الابصار، یہ ہے کتاب تذکرۃ الخواص الامہ، سبت ابن جوزی، اس نے 654 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ اس نے بھی لکھا ہے وہی تفسیر سالبی کے حوالے سے کہ جب من کنت مولا کا اعلان ہوا اور شہروں میں، ملکوں میں پھیل گیا، تو یہ شخص آیا رسول کے پاس کہ تو نے کہا نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ جی، روزے رکھو، یہ کون ہو سکتا ہے؟ حج بھی کرے، زکوٰۃ، نماز، روزہ، سب رسول کے سامنے، تو کیا کہیں گے؟ اللہ کا واسطہ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ صحابی جی۔ تو یہ سب چیزیں تھی، تو اسی پہ راضی نہیں ہوا، پھر اپنے چچا کے بیٹے کو ہمارے اوپر تو نے فضیلت دی ہے، پھر اس نے جا کے پوچھا کہ یہ بتا کہ یہ اللہ کی طرف سے یا تیری طرف سے؟ رسول نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ چلا اپنی سواری کے پاس، وہاں دعا مانگی، پتھر گرا، اس کے سر پہ پتھر گرا، جی پتھر گرا، دونوں کتابوں میں موجود، وخرج من دبرہ، اور وہاں سے نکلا جہاں کا نام لینا مناسب نہیں لگتا۔ جی یہ ہے مولا کی 18 ذی الحج، من کنت مولا فھذا علی مولا۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھپ چھپا کا کام جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، جو حق ہے، جو کتابوں میں ہے، یہ جتنی کتابیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس میں ایک کتاب بھی شیعہ کی نہیں ہے، یہ تمام اہل سنت کی کتابیں ہیں، ان میں یہ آپ نے سب کچھ دیکھا اور سنا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔